ایبٹ میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی تفتیش میں اہم سوالات سامنے آئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے اس معاملے پر جے آئی ٹی تشکیل تو دے دی ہے جو 5 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اب اس جے آئی ٹی کی ٹیم نے مقتولہ کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت بھی کی ہے۔ اچھا، ڈی پی او ہارون رشید نے ایف آئی اے کو خط لکھ کر کیس کا اہم مالی پہلو بھی سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اس خط کے مطابق ملزمان نے اغوا اور قتل کے لیے مبینہ طور پر 30 لاکھ روپے ادا کیے۔ ایف آئی اے سے ملزمان کی مالی اور سفری تفصیلات اور ساتھ ہی ساتھ جو ممکنہ واچ لسٹ سٹیٹس ہے، مشکوک ٹرانزیکشنز کا مکمل ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا ہے اور ڈاکٹر وردہ کو 4 دسمبر کو اسپتال کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ ڈیٹیل شیئر کر دی گئی اور ڈی پی او کے مطابق انہیں اغوا کے 1 گھنٹے بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کیس میں نئی پیش رفت نے شفاف تحقیقات کے مطالبے کو مزید مضبوط کر دیا اور اب تمام نظریں جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ ہیں۔ تو اس معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس مدعے پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہارون رشید خان جو کہ ڈی پی او ایبٹ ہے۔ ہارون صاحب السلام علیکم، آپ کے وقت کے لیے۔ اب مقتولہ ڈاکٹر وردہ ہیں، ان کے والد نے پولیس پر الزامات عائد کیے ہیں۔ کیا پولیس نے ان الزامات کی اندرونی انکوائری شروع کی ہے؟ اگر نہیں تو اس کیس میں پولیس کے اوپر سے عدم اعتماد کیسے ختم کیا جائے گا اور کیا معطل کرنے کے مطالبے پر کوئی عملی قدم لیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ ڈیلے آیا تھا جی۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ 12 بجے دن کا وقوع ہوا تھا اور پولیس کو رپورٹ یہ ہوئی تھی ساری انسیڈنٹ جو 9 بجے رات کو رپورٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن شروع ہوئی اینڈ دوسرے دن جو ہے ایف آئی آر فوراً رجسٹر ہو گئی۔ ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد پھر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ بٹ ڈسپائٹ دیٹ جو آبزرویشنز ہے اسی کی وجہ سے جے آئی ٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ انٹرنل انکوائری بھی ہو رہی ہے جس کی فائنڈنگز پھر ایونچولی شیئر کر لیں گے۔ اچھا، ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ کیس پہ جے آئی ٹی بننے سے جو معاملہ ہے حساس اور پیچیدہ کتنا ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جے آئی ٹی کن اداروں پر مشتمل ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا پولیس، ایف آئی اے اور حساس ادارے فورینزک ٹیموں کے درمیان کوئی واضح تقسیم کار طے کی گئی ہے کہ اس تفتیش کو کس طرح سے مختلف زاویوں سے ایک پیج پہ لے کر آنا ہے؟ جے آئی ٹی میں جو ہیں جی سی جی ڈی اسپیشل برانچ اور ڈسٹرکٹ پولیس، پروسیکیوٹر، ریپ آف دا ڈاکٹرز جی، یہ سارے انکارپوریٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دیر از اے کلوز کوآرڈینیشن بٹوین دا پروسیکیوشن اینڈ دی انویسٹیگیٹنگ اسٹاف تاکہ وہ کیس کی پریپریشن صحیح ہو اور جو ملزمان اس میں ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ ہارون صاحب، اس میں یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ 30 لاکھ روپے ادا کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے واردات کرنے کے لیے۔ اس کے حوالے سے کچھ آپ ہمیں بتا پائیں کہ کہاں سے آئی یہ رقم؟ جی ہم نے ایف آئی اے کو لیٹر لکھا ہوا ہے۔ ایف آئی اے جو ہے ڈیو ٹائم وہ اپنی انکوائری سٹارٹ کر لے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے بیکاز ان کی بزنس ٹرانزیکشنز بھی تھی، بیکاز ان کا کاروبار تھا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہم اس کو انکوائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل پروسیڈز کی طرف سے پیسہ کی طرف جا رہا تھا پیسہ کہ نہیں، اس میں کوئی اور بھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور مقدمے میں نامزد ملزمان کی مالی اور سفری ڈیٹا کی فراہمی کا آپ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے، تو اگر کوئی ملزم پہلے سے فائنینشیل واچ لسٹ پر تھا، اس کے باوجود وہ ایسی واردات کی منصوبہ بندی اگر کر پایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ جی بالکل، ہم نے ایف آئی اے کو لکھا ہی اس لیے تاکہ ان ایسپیکٹس پہ بھی انکوائر کر لیا جائے اور اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ ہمارے پاس رپورٹ آ جائے تاکہ ہم اس کو فردر اور اینگل سے بھی انویسٹیگیٹ کر سکیں۔ اچھا، آخر میں مجھے بس یہ بتا دیے، پولیس اس کیس کی پیش رفت کے حوالے سے کوئی رپورٹ جاری کرے گی تاکہ والدین عوام میں جو پائے جانے والا ایک ڈسٹرسٹ ہے، بے چینی ہے، اس کو دور کیا جا سکے؟ جی بالکل، یہ جے آئی ٹی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان اینگلس کو ایکسپلور کیا جائے اور ایونچولی پھر اس کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر بھی کر لی جائے گی۔ بٹ ان ایز فار ایز دا کیس اٹ سیلف از کنسرنڈ، اس میں تمام جو مین ملزمان ہیں جنہوں نے پلان کی ہے اور یہ حرکت جو کی ہے انہوں نے تو ایکسپلور کرنے کے لیے اور اسی کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، بہتری لانے کے لیے یہ ساری چیز جو ہے کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم ریئلی امید کرتے ہیں ہارون رشید صاحب کہ اس میں جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ مکمل جلد از جلد ہو جائے، والدین تک بھی تمام ڈیٹیلز پہنچ جائیں، ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے لیے بھی وہ انفارمیشن کی ٹرانسپیرنسی آ جائے تاکہ مزید محتاط انداز میں کن لوگوں سے انٹریکشن رکھنا ہے اور کس سے نہیں اس پر بات ہو سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔